کیا کبھی آپ نے سوچا ہے آج آپ کی ضرورت کیا ہے اور خدا کا کلام کیا ہے اور وہ آپ کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اگر نہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت، میٹھے، جلالی اور بابرکت نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ورڈ آف گاڈ، یعنی خدا کا کلام۔ ورڈ مینس کلام، لفظ، باتیں جو منہ سے نکلتی ہیں، لیکن جہاں پر ہم خدا کے کلام کی باتیں کرنے لگے ہیں، یعنی خدا کے منہ کی باتیں جو انسان کے لیے شہد کے چھتوں سے بھی زیادہ میٹھی ہیں، خدا کی منہ کی باتیں جو زندہ، مؤثر اور دو دھاری تیز تلوار سے بھی زیادہ تیز ہیں، جو جان، روح اور بند اور گردے کو جدا کر کے گزر جاتی ہیں اور دل کے ارادوں کو اور خیالوں کو جانچتی ہیں۔ اور خدا نے اگر کسی چیز کو اپنے نام سے بھی بڑھ کر عظمت دی ہے تو وہ ہے خدا کا کلام۔ اور خدا فرماتا ہے آسمان اور زمین ٹل جائیں گی لیکن میری باتیں ہرگز نہیں ٹلیں گی۔ یعنی خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فرشتوں کی باتیں نہیں ہیں، نہ انسان کی باتیں ہیں جو پھول کی طرح کملا جاتی ہیں اور گھاس کی طرح سوکھ جاتی ہیں، یہ میری باتیں ہیں جو ابد تک قائم رہیں گی۔ اور یہ خدا کا کلام محض کالی سیاہی سے لکھی ہوئی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ اس سے بھی بڑھ کر کچھ ہے۔ اور آج ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا کا کلام کیا ہے اور خدا نے کیوں اس کو سب سے بڑھ کر عظمت دی ہے۔ تو دوسرا تموتھیوس اس کا 3 باب 16 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، الہام کے لیے جو گریک ورڈ استعمال ہوا ہے، یعنی جو اصل کانٹیکس میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے تھیوپینٹوس، جس کا مطلب ہے بریتھ آف گاڈ، یعنی خدا کی سانس۔ جیسے خدا نے ابتدا میں آدم کے اندر زندگی کا دم پھونکا، ایسے ہی خدا نے ہمارے روحانی مردہ پن کو زندہ کرنے کے لیے اپنا کلام دیا، یعنی اپنی سانسیں دی۔ ہم اس بات کو ایک مثال سے سیکھتے ہیں۔ انسان کو اس زمین پر جینے کے لیے سانس کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس عمل میں جو سانس اس کے اندر جاتی ہے اس میں آکسیجن اس کے اندر جاتی ہے، اور اس کے اندر جا کر اس کے پھپھڑوں میں جو گیس ہوتی ہے اور وہ اس کے ساتھ مل کر وہ آکسیجن نہیں رہتی بلکہ وہ بدل کر نائٹروجن کی صورت اختیار کر جاتی ہے، اور وہ نائٹروجن ہمارے اندر سے خارج ہوتی ہے۔ اور یہ خدا کا کلام جو خدا کی سانسیں ہیں ہمارے لیے روحانی آکسیجن ہے۔ یہ زمین پر جینے والی آکسیجن کی طرح نہیں ہے کہ ہمارے باطن میں گئی اور بدل گئی، جہاں ہمارے باطن میں جا کر کوئی اور ہی صورت اختیار کر لی، بلکہ یہ خدا کی سانسیں ہیں جو ہمارے باطن میں جا کر ہمارے روحانی مردہ پن کو زندہ کرتی ہے۔ ہماری صورت جو خدا نے ہمیں شبیہ اپنی دی تھی جو بگڑ چکی ہے، اس کو خدا کی صورت پر لے آتی ہے۔ یہ خدا کا کلام، خدا کی سانسیں انسان کو روحانی طور پر زندہ کرتی ہیں، اور یہ انسانی روح کے لیے سانس بھی ہے اور یہ انسانی روح کے لیے خوراک بھی ہے، کیونکہ انسان کی روح جب بے چین ہوتی ہے تو وہ کسی انسانی دلاسے سے، انسانی پیار سے یا انسانی تسلی سے سکون میں نہیں آتی ہے تو صرف اور صرف خدا کے کلام سے۔ اور اسی لیے مسیحیوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی روح بے چین ہے، اگر آپ کی روح آپ کے اندر تسکین نہیں پا رہی، اطمینان میں نہیں ہے، بے سکونی میں ہے، تو آج اپنے اندر خدا کے کلام کو آنے دیں، خدا کے کلام کو پڑھیے، خدا کے کلام کو سنیے۔ اگر آپ اپنی روحوں میں تسکین چاہتے ہیں، اپنی روح میں اطمینان چاہتے ہیں، تو خدا کے کلام کو اپنے دلوں میں آنے دیجیے، اور خدا کی سانسیں جب آپ کے اندر آ جائیں گی تو آپ کے باطن کو سنوار دیں گی۔ اور ہاں، میں خدا کے کلام پر اور بھی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا، پلیز اس کو ضرور دیکھیے اور واچ کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔